بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، اللہ کے فضل و کرم سے میرے بہت سے اسٹوڈنٹس 145 PMA لانگ کورس کلیئر کر گئے ہیں اور ISSB میں بھی ریکمینڈ ہو چکے ہیں، اور ابھی جو میرے اسٹوڈنٹس 146 PMA لانگ کورس کی پریپریشن کر رہے ہیں تو ان کے لیے کچھ گائیڈ لائن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹا، اگر آپ پہلے اپیئر ہوئی ہیں ڈفرینٹ کورسز میں، 144 میں اگر کوئی ہوا ہے، 143 میں ہوا ہے یا 145 میں ہوا ہے، انیشل ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوا آپ کا، تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے ڈس ہارڈ نہیں ہونا۔ ڈسکریج کرنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن آپ نے ان کی باتوں میں آگے کبھی بھی ڈسکریج نہیں ہونا، ڈس ہارڈ نہیں ہونا۔ حوصلہ ہمیشہ آپ نے بلند رکھنا ہے۔ حوصلہ بلند رہے گا، اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا، توکل ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب اور سرخرو ہوں گے۔ اور ایک بات یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے کبھی کسی شخص کی محنت ہرائے گا نہیں فرماتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں فرماتا۔ بہت برکتوں اور رحمتوں اور عظمتوں والا رب ہے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرما رہا ہے، ان کو بھی ان کی محنتوں کو صلہ دے رہا ہے۔ جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کے محبوب کو نہیں مانتے، اللہ تو ایسا عظیم رب ہے ہمارا، ایسی عظیم ہستی ہے، خالق کائنات ہے، پروردگار عالم ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کر رہے ہیں، اس کو بھی اس کی محنت کا صلہ دیتا ہے۔ اور جو ہم الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم تو اللہ کے محبوب کی امتی ہیں، ہم پہ کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایک کرم ہوتا ہے، ایک رحم ہوتا ہے۔ رحم اور کرم میں یہ فرق ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز حاصل کرنی ہے اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرما دے، دعا قبول فرما لے، تو یہ ہوتا ہے رحم، عطا فرما دے آپ نے جو مانگا۔ اور ایک ہوتا ہے کرم۔ کرم کیا ہے؟ بن مانگے اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ آپ نے کوئی چیز مانگی بھی نہ ہو، اللہ نے عطا کر دی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور ہم پہ کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب سرور دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا ہے، دین اسلام کی دولت سے ہمارے دل کو فیضیاب کیا ہے اور ہمارے دل کو روشن فرمایا ہے، روحانی لذت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ کتنا کرم ہے یہ! تو ہم پوری زندگی اگر سجدے میں پڑے رہیں تو یہ کرم، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو بیٹا، پہلی بات حق الیقین اللہ کی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ میری محنت کا صلہ، میری محنت کا اجر عطا کرے گا، یہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پکا یقین، پختہ یقین۔ تو آپ اگر محنت کریں گے، ٹارگٹ رکھیں گے 146 PMA لانگ کو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو آپ کو بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس پہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے محنت کی ہے، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جتنی کہ اس نے محنت کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے محنت سے پہلے یہ یقین بنانا ہے، بلیو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری محنت کا صلہ ضرور عطا فرمائے۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ پچھلے کورسز میں پاس نہیں ہو سکے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ابھی محنت کریں گے، دل لگا کے، دل جمی کے ساتھ صحیح ڈائریکشن پہ جائیں گے، ڈائریکشن صحیح ہوگی، گائیڈ لائن آپ کو صحیح ملتی جائے گی، تو آپ ضرور سرخرو ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے راولپنڈی سے جانا ہو لاہور، لیکن آپ پشاور کی موٹر وے پہ چڑھ جائیں تو کیا آپ لاہور پہنچ جائیں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو ڈائریکشن کو آپ نے صحیح رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائریکشن کے لیے آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، تو صحیح گائیڈ لائن جہاں سے ملتی ہے، صحیح جو ٹیچر ہے اس کا دامن آپ پکڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو آپ کے گھر تک ضرور پہنچائے گا، آپ کی منزل تک آپ کو ضرور پہنچائے گا۔ دوسری بات، اچھے ٹیچر سے گائیڈ لائن لیں، اچھے ٹیچر کو تلاش کریں۔ نمبر 3، صحیح نوٹس اور بکس۔
اس کو اسٹڈی کریں جو آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر دیں۔ نالج تو بہت وسیع ہے، سمندر ہے نالج کا، علم کا، لیکن آپ نے ٹو دی پوائنٹ وہی چیزیں پڑھنی ہے۔ اسمارٹ ورک کا یہ زمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو چیزیں اہم چیزیں ہیں جو پوچھی جاتی ہیں، جس کی بنا پہ آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، تو یہ چیزیں کیسے آپ کو پتہ چلیں گی؟ اس کے لیے ایک رہنما کی، راہبر کی، گائیڈ لائن کی، گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو صحیح ٹیچر کی رہنمائی میں آپ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو ٹارگٹ ہے یہ آپ ضرور اچیو کر لیں گے۔ یہ بیٹا میرا موبائل نمبر نیچے لکھا ہوا ہے، کسی قسم کی الجھن ہو، پریشانی ہو، سمجھ نہیں آتی بعد میں میرے لیکچرز میں، تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، بلا جھجک کال کریں مجھے، ٹھیک ہے؟ 032391619161 صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ میں لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آپ کو فائدہ ہوگا تو مجھے اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ آپ دعا کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو فرمائے اور آپ 146 PM لانگ کورس، انیشل ٹیسٹ اور آگے ISSB میں ضرور سرخرو ہو جائیں۔ اپنے دعا میں بھی یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ ابھی کچھ امپورٹنٹ کویشچنز ہیں وہ آپ ضرور نوٹ کر لیں، اور میرے تمام جو لیکچرز ہیں یوٹیوب پہ یہ آپ سنیں، پلے لسٹ دیکھیں، آپ پلے لسٹ انیشل ٹیسٹ کی الگ سے پلے لسٹ ہے، ISSB کی الگ سے پلے لسٹ ہے، پلے لسٹ پہ ضرور آپ نظر دوڑائیں، ایک دفعہ دیکھ لیں پلے لسٹ میرے چینل پہ جا کے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سر نے کتنی محنت کی ہے ہمارے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے گائیڈ لائن ملے گی۔ اس کے علاوہ کسی کو بک اور نوٹس چاہیے تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ، تو پڑھیں گے یہ نوٹس بک تو آپ کو ضرور سرخرو ہوں گے۔ اور اگر آپ آ سکتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ راولپنڈی تشریف لائیں اور راولپنڈی آ کے میری کلاس اٹینڈ کریں۔ کلاس اٹینڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیابیاں حاصل کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو وہ گائیڈ لائن دی جائے گی جو آپ کو صحیح ڈائریکشن کی جانب لے جائے گی، ڈائریکشن آپ کو صحیح دی جائے گی، اور آپ کو آپ کی منزل سے ملا دے گی۔ جو آپ کی منزل ہے کہ آپ نے آرمی آفیسر بننا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور آرمی آفیسر بن جائیں گے۔ الحمدللہ ہزاروں میرے اسٹوڈنٹس ہیں اس ٹائم آرمی آفیسرز، اچھی پوسٹوں پہ ہیں، اچھی اپوائنٹمنٹس پہ ہیں، پورے پاکستان میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جہاں بھی میں جاتا ہوں میرا اسٹوڈنٹ مجھے ملتا ہے اور دل سے عزت کرتا ہے کہ سر آپ نے محنت کری ہے، ہم نے محنت کیا، اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم آج آرمی آفیسر ہیں۔ مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں، آپ پہ بھی کرم فرمائیں اور محنت کریں۔ محنت کسی کی اللہ تعالیٰ پہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں ضائع نہیں کرتا۔ مورال کبھی بھی آپ اپنا ڈاؤن نہ کریں، ڈسکریج کرنے والے ملیں گے لیکن آپ ڈسکریج نہیں ہونا۔ ایک شعر میں سناتا ہوں یہاں پہ، کلاس کے اندر بھی میں نے یہ شعر لکھا ہوا ہے، وہ شعر نوٹ کر لیں آپ، اور یہ شعر آپ اپنے دل کے صفحے پہ لکھ لیں۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ شعر سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ آئی تو مجھے کال کر کے اس کی تشریح پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خنجر تیز ہے، محنت کرنا ضروری ہے، محنت کریں، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کہ یہ نتیجہ اس کی تیزی کا کہ کیا یہ اثر دکھاتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے، مقدر کے حوالے کر۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ نے بلیو کرنا ہے، یہی توکل ہے۔ اب آ جائیں بیٹا کویشچنز اور آنسر کی جانب جو ضروری ہیں ان کو بھی نوٹ ڈاؤن کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ فرسٹ کویشچن، لیبیا میں کتنے دریا ہیں؟ آنسر ہے ایک بھی نہیں، نو، لیبیا میں کوئی ریور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ گنی بساؤ کا دارالحکومت بتائیں۔ واٹ از دی کیپٹل آف گنی بساؤ؟ دی آنسر از بساؤ۔ دنیا کا پہلا بینک کہاں قائم ہوا؟ پہلا بینک قائم ہوا اٹلی میں۔ قطر کی سرحدیں کن ممالک سے ملتی ہیں؟ قطر کی جو سرحدیں ہیں، باؤنڈری ہے یا بارڈرز ہیں، کن ممالک سے ملتی ہیں؟ آنسر ہے UAE، یونائٹڈ عرب امارات، اور دوسرا ہے سعودی عرب، سعودی عرب۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کس ملکہ کا ذکر ہے؟ قرآن مجید میں کس ملکہ کا ذکر ہے؟
ملکہ سبا کا ذکر ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے میرے سے آج کویشچن کیا ہے کلاس کے اندر کہ سر آپ پورا دن تو ادھر ہمیں پڑھاتے رہتے ہیں تو ویڈیو کس ٹائم بناتے ہیں؟ بیٹا یہ ویڈیو میں رات 12 بجے بنا لیتا ہوں، 2 بجے بنا لیتا ہوں، اور جس ٹائم دن کو فری ہوتا ہوں اس ٹائم میں بنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ویڈیو پہ بھی کافی محنت درکار ہوتی ہے، ایسے ویڈیو نہیں بن جاتی، اس کو بنا کے ٹھیک ہے ایڈیٹنگ کر کے پھر آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ تو یہ 1.5-2 گھنٹے میری اس پہ محنت ہوتی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھا کریں اور آگے تمام گروپس میں آپ شیئر بھی کیا کریں، تو آپ کے فائدے کے لیے میں سارا کام کر رہا ہوں۔ اب بیٹا یہ کچھ ممالک کے سرکاری نام، دارالحکومت، کرنسی، زبان اور یوم آزادی کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو امپورٹنٹس ہیں یہ آپ سن لیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ پہلا ہے اسلامی جمہوریہ ایران، اس کا دارالحکومت ہے تہران، ان کی کرنسی ہے ریال اور دینار، 2 کرنسی ہیں، ریال بھی ہے دینار بھی ہے، اور زبان یہاں پہ فارسی بولی جاتی ہے، اور یوم آزادی ہے 26 اکتوبر۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دارالحکومت ہے اسلام آباد، یہاں کرنسی کا نام ہے روپیہ، زبان اردو ہے قومی زبان، اور 14 اگست یوم آزادی ہے۔ نیکسٹ ہے انڈیا، انڈیا کا دارالحکومت ہے نیو دہلی، یہاں روپیہ کرنسی ہے، زبانیں 3 بولی جاتی ہیں، اردو، ہندی، بنگالی جو قومی زبانیں ہیں ان کی، اور 15 اگست یوم آزادی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا، چائنا کا دارالحکومت ہے بیجنگ، ٹھیک ہے، کرنسی ہے چینی ڈالر اور یوان، زبان چینی ہے، اور 10 اکتوبر یوم آزادی ہے۔ اس کے علاوہ مصر آتا ہے، عرب جمہوریہ مصر پورا نام ہے اس کا دارالحکومت ہے قاہرہ، مصری پاؤنڈ اس کی کرنسی ہے، عربی زبان ہے، 22 جولائی یوم آزادی ہے۔ اس کے علاوہ جمہوریہ سوڈان، خرطوم اس کا دارالحکومت ہے، سوڈانی پاؤنڈ اس کی کرنسی ہے، عربی اور انگریزی یہاں کی زبانیں ہیں، 1 جنوری ان کا یوم آزادی ہے۔ سلطنت مراکش، رباط، درہم، عربی فرنچ، 2 مارچ۔ جمہوریہ لبنان، بیروت، لبنانی پاؤنڈ، عربی فرانسیسی، 26 نومبر۔ نیکسٹ کویت، دولت کویت، اسٹیٹ آف کویت، کویت اس کا دارالحکومت ہے، اور کرنسی کویتی دینار، عربی زبان ہے، 19 جون یہاں کا یوم آزادی کا دن ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ، واشنگٹن اس کا دارالحکومت ہے، ڈالر کرنسی ہے، انگریزی زبان ہے، 4 جولائی ان کا یوم آزادی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، عرب جمہوریہ شام اس کا پورا نام ہے، دمشق دارالحکومت ہے، شامی پاؤنڈ اس کی کرنسی ہے، عربی زبان ہے، اور 17 اپریل یوم آزادی ہے۔ جمہوریہ ترکی انقرہ اس کا دارالحکومت ہے، لیرا کرنسی ہے، یہ یاد رکھیے گا، بار پوچھ جاتا ہے۔ ترکی زبان، یونانی زبان، بلغاری زبان، 3 زبانیں یہاں کی۔ 1 نومبر ان کا یوم آزادی ہے۔ جمہوریہ انڈونیشیا جکارتہ اس کا دارالحکومت ہے، روپیہ کرنسی ہے، بہاسا یہاں کی زبان ہے، اور 17 اگست یوم آزادی ہے۔ ملائیشیا کا دارالحکومت ہے کوالمپور، ملائی ڈالر یہاں کی کرنسی ہے، ملائی اور تامل یہاں کی زبانیں ہیں، 31 اگست یہاں کی اس کا یوم آزادی ہے۔ پھر آ جاتا ہے جاپان، جاپان کا دارالحکومت ہے ٹوکیو، ینسن ان کی کرنسی کا نام ہے، جاپانی یہاں کی زبان ہے، 29 اپریل یہاں کا یوم آزادی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جمہوریہ عراق کا پتہ ہونا چاہیے، بغداد یہاں کا دارالحکومت ہے عراق کا، دینار یہاں کی کرنسی ہے، عربی اور کردی یہاں کی قومی زبانیں ہیں، اور 14 جولائی ان کا یوم آزادی کا دن ہے، یوم آزادی ہے یعنی کہ آزادی کا دن ہے۔ نیکسٹ ہے جمہوریہ تیونس، تیونس یہاں کا دارالحکومت ہے، دینار یہاں کی کرنسی ہے، عربی فرانسیسی یہاں کی زبانیں ہیں، 20 مارچ ان کا یوم آزادی ہے۔ فرانس کا دارالحکومت ہے پیرس، فرانک یہاں کی کرنسی ہے، فرانسیسی زبان ہے، 14 جولائی یوم آزادی۔ نیکسٹ اٹلی کا دارالحکومت ہے روم، لیرا کرنسی ہے، اطالوی زبان ہے، 26 مارچ یوم آزادی۔ فلپائن کیوزون پیسو کرنسی، انگریزی زبان، 4 جولائی یوم آزادی۔ پرتگال لیزین فرانک کرنسی ہے، پرتگیزی یہاں کی زبان ہے، اور 5 اکتوبر یہاں کا یوم آزادی ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ الجزیرہ دارالحکومت ہے، دینار کرنسی کا نام ہے، عربی، فارسی، بربر یہاں کی زبانیں ہیں، 3 جولائی یوم آزادی ہے۔ نیپال کا دارالحکومت ہے کٹھمنڈو، روپیہ کرنسی ہے، نپتی اور پرباتیا یہاں کی زبانیں ہیں، 12 فروری یوم آزادی ہے۔ اس کے علاوہ برما کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، برما کا دارالحکومت ہے رنگون، کیات یہاں کی کرنسی ہے، برمی انگریزی زبانیں ہیں، اور 4 جنوری یعنی کہ 4 جنوری یوم آزادی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں بھی میں بتاؤں گا آپ کو سرکاری نام، دارالحکومت، کرنسی زبان اور یوم آزادی دیگر ممالک کی، وہ بھی آپ انشاءاللہ ان ٹچ رہیں گے تو آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ابھی گروپ ڈسکشن کا جو عنوان ہے میں آپ کو ویڈیو کے اندر ہی بتایا کروں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میرا واٹس ایپ نمبر یہ آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو نوٹ کر لیں، آپ نے اپنے ڈسکشن کی ویڈیو بنا کے
ریکارڈ کر کے اپنی ویڈیو، ٹھیک ہے، آپ کسی دوست کو کہہ سکتے ہیں، اپنے بھائی کو کہہ سکتے ہیں، سسٹر کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بنائے 3 سے 5 منٹس کی ویڈیو جس میں آپ ڈسکشن کریں گے، آپ کی پکچر آنی چاہیے اس میں. تو آپ نے اپنی ویڈیو بنا کے اس ٹاپک پہ وہ ویڈیو اس نمبر پہ آپ نے واٹس ایپ کرنی ہے. اچھی جو ویڈیوز ہوں گی میں اپنے چینل پہ انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ نوٹ کر لیں. آج کا عنوان ہے پاکستان میں ذریعہ تعلیم انگریزی میں ہونا چاہیے یا اردو میں. پاکستان کا ذریعہ تعلیم یا پاکستان میں تعلیمی اداروں میں انگریزی ذریعہ تعلیم ہونی چاہیے یا اردو ہونی چاہیے. اس ٹاپک پہ آپ نے اپنی ویڈیو بنا کے مجھے واٹس ایپ کرنی ہے. میں امید کرتا ہوں آپ ضرور واٹس ایپ کریں گے اپنی ویڈیو بنا کے. دیکھیے آہستہ آہستہ ہی کانفیڈنس آپ میں بلٹ ہوگا. آج آپ جھجک محسوس کرتے ہیں، ہیزیٹیشن محسوس کریں گے، تو کل آپ کی ہیزیٹیشن ختم ہو جائے گی، کانفیڈنس آ جائے گا. اپنی ویڈیو دیکھیں گے آپ کو خوشی ہوگی. تو اس طرح رفتہ رفتہ آپ امپرومنٹ کی جانب جائیں گے تو آپ کامیابی کی جانب اصل میں جا رہے ہیں. تو آپ نے جیسی بھی ویڈیو ہوتی ہے آپ سے ریکارڈ کریں. اچھی ویڈیو جو ہوگی میں ضرور اپلوڈ کروں گا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اگر آپ صحیح نہیں بول سکتے تو میں آپ کو اچھا مشورہ دوں گا کہ بیٹا آپ نے اس طرح بولنا ہے، تاکہ آپ بہتری لائیں اپنے اندر اور آپ کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں. ابھی جو ٹاپکس ہیں ویڈیو اس کے ڈسکشن کے اور لیکچریٹ کے میں ویڈیو کے اندر ہی اناؤنس کیا کروں گا، اور آپ نے پھر ڈیلی بیس پہ ڈسکشن یا لیکچریٹ کی ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے. میں امید کرتا ہوں آپ ضرور ایسا کریں گے، ان ٹچ رہیں گے، میرے لیکچر سنتے رہیں گے. اور جو اسٹوڈنٹ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ نہیں ہے ان کو لنک سینڈ کروں گا اپنے گروپ کا. میں اگر آپ نے اس پہ واٹس ایپ کر دیا، کس طرح میں اپنے گروپ کا لنک سینڈ کریں تو لنک سینڈ کروں گا. باقی میسیجز ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ ضرور پڑھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سرخرو فرمائے گا. ہدایات پہ عمل کریں اور محنت کریں بیٹا. 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، مضبوط بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیابیاں حاصل کریں گے. آخر میں دعا مانگیں، میرے ساتھ مل کے آمین لکھیے گا کومنٹس میں، تاکہ کسی کی دعا قبول اللہ تعالیٰ فرمائے. دعا سب کی قبول ہوتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی تمام مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرما دے. یا الہی خاص طور پہ پاکستانیوں کو ہر جگہ پہ سرخرو فرما. یا الہی کشمیر میں ظلم و ستم ختم فرما دے. یا الہی ان کو ہدایت دے کافروں کو یا رب العزت. یا الہی کرم فرما دے کشمیریوں پہ. یا رب العزت کرم فرما دے کشمیریوں پہ. یا اللہ ان کو سکون عطا فرما دے. یا الہی، یا الہی کرم تو نے بہت فرمایا ہوا ہے ہم سب پہ. یا اللہ مزید کرم فرما دے. یا الہی، یا الہی تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یا الہی ان کی محنت ضرور رنگ لا. انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے، ان کو ریکمینڈ کر دے. یا اللہ انہیں کامیابی عطا فرما، انہیں اعلیٰ کامیابی عطا فرما، کامیاب فرما دے ان کو یا رب العزت. یا الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا اور آخر میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے. یا الہی ایسا کام نہ کروا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے یا رب العزت. یا الہی ہر میدان میں سرخرو فرما دے یا رب العزت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.